نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا دم یا آپ نے فرمایا کہ ما سأل سائل مثلہا، دنیا میں کسی مانگنے والے نے ایسی چیز مانگی ہی نہیں، ولا استعاذ مستعیذ بمثلہا، اور کسی نے اللہ سے ایسے کلمات کے ساتھ پناہ بھی نہیں مانگی ہے، یعنی ایسا شاندار دم، ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دم کہ پہلے کبھی کسی نے ایسے الفاظ ادا ہی نہیں کیے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے اعلیٰ، ان سے افضل، ان سے بہترین دم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ دم جب آپ نے بتایا نا تو وہ بھی ایک خاص صورتحال تھی۔ آپ سفر میں تھے تو آپ نے حضرت عقبہ بن عامر جو ان کی آپ کی اونٹنی کو پکڑ کے چلا رہے تھے، ان کو کہا عقبہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تم بھی۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیا آئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھوں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا تو وہ حیا کی وجہ سے نہیں بیٹھے، بالآخر کائنات کے سردار خود نیچے تشریف لے آئے۔ تو اس وقت آپ نے چلتے چلتے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا عقبہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ ساری صورت پڑھی۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی مجھے سورہ ہود، سورہ یوسف اور اس طرح کی بڑی بڑی صورتیں آپ سکھائیں، آپ یہ مجھے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ مجھے سکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دونوں صورتیں ان کو مکمل پڑھائیں اور پھر یہ الفاظ بولے، فرمایا عقبہ دنیا میں کسی سوالی نے اس سے بڑھ کر اللہ سے سوال نہیں کیا، اور جب اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے تو کوئی ایسے الفاظ ہے ہی نہیں جو ان سے بڑھ کر ہوں۔ تو حضرت وہ کہتے ہیں مجھے پھر بھی نا کوئی مزہ نہیں آیا، تسلی نہیں ہوئی، دلچسپی نہیں آئی۔ تسلی نہیں۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو کائنات کے سردار نے یہی دونوں صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت فرمائیں، ایک پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا عقبہ کیف رأیت، اب پتہ چلا کہ یہ صورتیں کتنی عظیم ہیں کہ کائنات کا امام فجر کی نماز میں ان دونوں کو پڑھ رہا ہے۔ اور حضرت ابن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں سخت خوف کی کیفیت طاری ہوئی، رات کا اندھیرا ہے، دشمن کا خوف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں تعلیم دی کہ ان صورتوں کو دونوں کو 3 بار صبح اور شام پڑھ لیا کرو، پھر بے فکر ہو جاؤ۔ ان جیسی حفاظت کا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے اندر ہے کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ جو رب ہے صبح کا، من شر غاسق اذا وقب، جب رات کا اندھیرا بھی چھا جائے، فل گہرا ہو جائے، خوف آتا ہے نا بعد، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے اللہ بچا لے، اور جادوگرنیوں کے جادو سے بچا لے۔ اللہ جو رات کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچا لے، جو صبح ہیں ان سے بھی بچا لے۔ اور اگلی صورت میں ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ اس شیطان لعین سے بچا لے جو سینوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے جامع کلمات کہ جادوگروں سے آپ بچ جائیں، حاسدین کے حسد سے بچ جائیں، انسانوں اور جنوں میں سے وسوسے ڈالنے والے شیطان سے آپ بچ جائیں، صبح اور شام اور دن اور رات میں جتنی تکلیف دہ چیزیں سب سے آپ بچ جائیں، تو اس سے بڑا اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان 2 صورتوں کو صبح شام 3 بار پڑھ کے نہ صرف خود کو دم کریں بلکہ بچوں کو بھی دم کریں، اور خاص طور پر وہ گول مٹول خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، ان کو نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ باہر سے ہی آ کے لگائیں، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ تو ان کو دم کریں صبح اور شام، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور دم ہے نہیں۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت بھی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ لمبے چوڑے فضائل من گڑتی ہوں تو پھر وہ وظیفہ بڑے مزیدار ہوتا ہے۔ اور جو وظیفہ کائنات کے امام نے اپنے صحابی کو بڑے اصرار کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ دیا ہو، اور باقاعدہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پڑھایا ہو، اور نصیحت فرمائی ہو کہ صبح شام 3 بار یہ پڑھا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔